اور اس سے وہ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کے طور پہ، سیکورٹی کمپنی کے طور پہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ سروسز مہیا کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ عمل جو ہے وہ انتہائی قابل اعتراض ہے کہ وہ ایف سی کے جو ریٹائرڈ ملازمین بھی اپنے پاس ملازم رکھتے ہیں، اور پھر ان کو یونیفارم بھی ہوا ویسے ہی پہناتے ہیں، اور ایک طرح سے اس بات کو وہ یعنی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ ایف سی کے جو ہے وہ جوان ہیں. تو اس لیے فوری طور پہ اس کمپنی کا جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے. ان کے تمام لائسنسز جو ان کو ایشو ہوئے تھے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں. اور ڈی پی او مظفر گڑھ سے میں نے کہا ہے کہ وہ ان اہلکاروں کو جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہ اپنے پاس روکیں، ان کا اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ چیک کریں اور اسے اپنے قبضے میں لیں، اور ان کے باقی جو ان کے کوائف ہیں وہ بھی چیک کریں. اس کمپنی کے خلاف جو ہے وہ اعلیٰ سطحی جو ہے وہ انکوائری کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کمپنی کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی، بلکہ جو ہے وہ جو بھی غیر قانونی پریکٹس میں وہ ملوث رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ معاملہ کیوں رپورٹ نہیں ہو سکا ابھی تک، یعنی ہماری دیگر ایجنسیز بھی اور جو متعلقہ لوگ ہیں، یہ بات آج اس انسیڈنٹ کے ہونے کے بعد رپورٹ ہوئی ہے، اور خاص طور پہ میں اس کا کریڈٹ میڈیا کو دوں گا کہ میڈیا نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. تو یہ اس سے پہلے کیوں رپورٹ نہیں ہوا؟ کن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو رپورٹ کرتے؟ اس کے اوپر بھی جو میں نے سیکرٹری انٹیریئر کو کہا ہے کہ آپ انکوائری کریں، اور ان لوگوں کا بھی تعین کریں کہ جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان چیزوں کو چیک کریں اور انہوں نے چیک نہیں کیا اور یہ رپورٹ نہیں ہوا، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی جو ہے ہونی چاہیے. جہاں تک شیخ رشید صاحب کی ویڈیو کا تعلق ہے، آڈیو کا تعلق ہے، تو وہ گل زمان صاحب کو سبھی جانتے ہیں. گل زمان صاحب جو ہیں وہ فرنٹ مین ہیں چودھری پرویز الہی کے. جو چودھری پرویز الہی کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے، تو اس ڈاکو کا جو مال مسروقہ ہے اسے سنبھالنے والا یہ گل زمان ہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے تو کہ یہ بات جو ہے وہ درست ہے. شیخ رشید صاحب نے جو اسے کہا ہے کہ پیمنٹ کر دی ہے، اور یہ جو میاں جلیل شرک پوری ہے، یہ بطور انسان انتہائی گھٹیا انسان ہے، اور میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اور جب یہ دوسری مرتبہ یہ پی ایم ایل این میں شامل ہوا تو اس وقت بھی جو ہے وہ مجھے اس سے ملاقات کا موقع ملا. تو یہ انتہائی لالچی اور انتہائی جو ہے وہ یعنی گرا ہوا انسان ہے. اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس نے پیسے لیے ہو، اور یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے یہ بات جو ہے یہ درست ہے. اب میں آج کی جو ساری، کیونکہ اب ایک آخری 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، لیکن 1 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ جو ووٹرز پولنگ اسٹیشن کے احاطہ میں پہنچ جائیں گے انہیں بھلے 5 بجے کے بعد بھی انہیں ٹائم ملے گا، وہ 7 بجے تک بھی 6 بجے تک بھی، یعنی 5 بجے کے بعد جو ووٹرز پولنگ اسٹیشن کے احاطہ میں پہنچ جائیں گے انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. اس لیے میری یہ اپیل ہوگی تمام معزز ووٹر صاحبان سے، تمام پاکستانیوں سے، تمام جو ہے وہ شہریوں سے، کہ آج یہ بڑی خوش آئند بات ہے جو اب تک کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ضمنی الیکشن میں کبھی جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 25-30% سے زیادہ نہیں ہوتا. اور ابھی تک کی جو اطلاع ہے، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اطلاع یہ ہے کہ آج کا جو ضمنی الیکشن ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضمنی الیکشن اسے نہ کہا جائے، اسے منی جنرل الیکشن اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ اب منی جنرل الیکشن کا روپ جو ہے وہ دھار چکا تھا الیکشن کمپین میں بھی
اور آج کا جو ٹرن آؤٹ اور آج کا جو لوگوں کا جوش و خروش ہے اس کے پیش نظر بھی، تو اس میں جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% کو کراس کر چکا ہے. اینڈ اٹ مے پاسبل، کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر یہ 50% تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اور 50% تک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہمیشہ جو ہے وہ جنرل الیکشن میں ہی جو ہے وہ پہنچا کرتا ہے. تو آج کا جو الیکشن ہے اس میں تقریباً کوئی 45,96,000 ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنے جو ہے وہ جا رہے ہیں. 20 حلقے ہیں، 185 امیدوار ہیں، یعنی آزاد امیدواروں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اور 3,140، یہ خاص طور پہ یہ بات میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ فرمائیں کہ 3,140 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز ہیں. ان میں سے صرف 14 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، اونلی 14، 3,140 پولنگ اسٹیشنوں میں سے صرف 14 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، بلکہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر، ناٹ ان سائڈ کسی عملے سے متعلق، کسی الیکشن رولز کی وائلیشن سے متعلق، کسی الیکشن کمیشن کے انتظام سے متعلق کوئی کمپلینٹ نہیں ہوئی. ناٹ اے سنگل کمپلینٹ کسی سیاسی جماعت نے بھی. میں اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ انتہائی قابل ستائش جو ہے یہ انتظامات اور ان کی کارکردگی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کارکردگی جو ہے یہ آگے بڑھے، اور یہ منی جنرل الیکشن سے جو ہے یہ جنرل الیکشن کی طرف جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آگے جائے کہ ان سائڈ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. آؤٹ سائڈ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ٹوٹل 14 جگہوں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے. ناٹ کوئی فائرنگ کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. تھرو آؤٹ اسلحے کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی، اور ساتھ یہ ڈیٹرنس کریٹ کیا گیا تھا کہ جو آدمی پکڑا جائے گا اس کا صرف اس کو چلان نہیں کیا جائے گا، اس کا لائسنس بھی منسوخ ہوگا اور اس کا اسلحہ بھی جو ہے وہ ضبط ہوگا. تو اس کا بڑا مؤثر اثر ہوا ہے، اور کوئی واقعہ جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ نہیں ہوا فائرنگ کا. اور 14 جگہ پہ جو ہے وہ چھوٹا موٹا جو ہے وہ تکرار اور ہاتھا پائی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور کوئی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا. ایف آئی آر کے اندراج سے مراد یہ کہ کسی بھی شہری نے جو ہے وہ اس بارے میں پولیس کو رپورٹ نہیں کیا کہ جی میرے کو چوٹ لگ گئی ہے یا میں زخمی ہو گیا ہوں، یا یعنی گالی گلوچ اور جو ہمارا ایک کلچر ہے دھکم بیل کے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں 14 جگہوں پہ آؤٹ آف 3,140. اور یہ جو ساری ذمہ داری ہے میں سب سے پہلے پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کو، اور پنجاب پولیس کو بالخصوص آئی جی پنجاب کو، کہ انہوں نے بڑا ہی نیوٹرل سٹانس رکھا، اور کسی جگہ پہ بھی کسی بھی پولیس اہلکار کا ایسا عمل نہیں سامنے آیا جو کہ متنازع ہوتا، تنازع کی باعث بنتا، جانبداری کا جو ہے وہ باعث بنتا. اور پنجاب پولیس جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے سارا عمل جو ہے وہ بہت ہی بہتر انداز سے جو ہے وہ سر انجام دیا. اور اس کے بعد ہماری جو سول آرم فورسز ہیں ان میں 2600 رینجرز، انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ کوئک رسپانس فورس کے طور پہ جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دی ہیں. اور یہ جو 14 واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ فوری طور پہ لیس دین 10 منٹس جو ہے وہ وہاں پہ جہاں بھی بلایا گیا ان کو تو وہاں پہ جو ہے وہ پہنچے ہیں. اس کے علاوہ 2,000 ایف سی اور 2,000 فوج کے جو ہے وہ جوان جو ہے وہ بھی اس مقصد کے لیے موجود رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں. میری چیف الیکشن کمیشنر سے یہ درخواست ہوگی کہ پولنگ کا عمل تو آلموسٹ جو ہے وہ بہت ہی پرامن اور بہت ہی اچھے انداز سے مکمل ہونے جا رہا ہے. اب اس کے بعد گنتی کا جب عمل شروع ہوگا تو میری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری یہ آبزرویشن ہے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر پولنگ اسٹیشن کے اوپر اندر جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کاؤنٹنگ کے بعد اگر پریزائڈنگ آفیسر جو ہے
وہ فارم 44 کے اوپر اگر وہ دے دے رزلٹ، اصل رزلٹ جو ہے وہ جھگڑا وہاں پہ پڑتا ہے کہ جی کچا رزلٹ دے دیا، کچے کاغذ پہ لکھ دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ فارم 44 کے اوپر اگر وہ پکا رزلٹ جو ہے جسے کہا جاتا ہے، وہ اگر پریزائڈنگ آفیسر اپنے دستخط کر کے دے دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی جگہ پہ کوئی جھگڑا ہو یا کسی جگہ پہ کوئی تنازع ہو۔ جھگڑا اس وقت پڑتا ہے کہ جب وہاں پہ رزلٹ جو ہے وہ نہ ابیزاں کیا جاتا ہے، نہ وہ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کچے کاغذوں کے اوپر دیا جاتا ہے، وہاں سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری یقیناً اس میں کوئی میری یہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن میں حفظ ما تقدم کے طور پہ، یا کہہ لیں کہ اس بہتر کام میں شامل ہونے کے طور پہ یقیناً الیکشن کمیشن نے یہ انتظامات کیے ہوں گے، لیکن میں پھر بھی جو ہے وہ میں بھی جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کروں گا چیف الیکشن کمیشنر سے کہ وہ اب اس آخری جو لمحات ہیں، تو تقریباً کوئی 1 گھنٹہ رہتا ہے، تو اس میں مزید وہ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ انشور کریں کہ رزلٹ جو ہے وہ کاؤنٹنگ کے بعد جو ہے وہ دیا جائے 45 کے اوپر، تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی مزید جھگڑا جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی کینڈیڈیٹ نے، ایون سیاسی جماعت نے، الیکشن کمیشن کی طرف سے یا جو انتظامی انتظامات کیے ہیں سول آرم فورسز نے یا پولیس نے، اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی شکایت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو نہیں کی۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جب رزلٹ آنا شروع ہو تو پھر رزلٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اپنے طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو وہ دھیڑے اور ادھر ادھر کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ضمنی نہیں بلکہ یہ منی جنرل الیکشن جو ہے اسے بہت ہی احسن اور پرامن اور رولز اور لا کے مطابق کرانے میں ہے وہ کامیاب رہا ہے۔ رانا صاحب، شہباز گل کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے؟ کوئی احکامات جاری ہوئے ہیں ایسے؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اگر موقع کے اوپر جو انچارج آفیسر ہے جو وہاں پہ امن و امان کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ بیہیو نہیں کر رہے، مسلح لوگوں کے ساتھ ہیں، ان مسلح لوگوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ جس کمپنی سے نجی یا پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کمپنی جو ہے وہ بین ہو چکی ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ مقامی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ سرنڈر کریں، اور خود بھی جو ہے جس طرح سے انہیں انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان مسلح گارڈز جو کہ جن کی غیر قانونی حیثیت ہے، ان کی بجائے جو ہے وہ پولیس کی سیکورٹی میں وہاں سے موو کریں، وہاں سے نکلیں، اور وہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کو پیدا نہ کریں۔ لیکن اگر وہ اس میں تعاون نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مقامی انتظامیہ ہے انہیں پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ امن کو قائم کرنے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا چاہیں، گورنمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرے گی۔ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ یہ الیکشن اگر اس میں آج ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو یہ بڑا قیامت خیز ہوگا، مہنگائی ہوگی اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں تو اب الیکشن تو ٹھیک ہو گیا ہے، لوگوں نے اب ووٹ ڈالے ہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب لوگوں کو یہ ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے کہ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ووٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہونے چاہیے، رزلٹ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ رزلٹ تو حق میں اسی کو ہونا چاہیے جس کو ووٹ پڑا ہے، اور ووٹ جو ہے وہ اب آلموسٹ جو ہے وہ پڑ چکے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ باقی جو وقت رہتا ہے اس میں مزید جو ہے وہ ٹرن اوور بڑھے گا، جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا ہے، تو یہ لوگوں کا بھرپور فیصلہ ہوگا۔ آج جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں ہمیشہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی
ٹرن اوور تو بہت کم تھا، 20% لوگوں نے جی حصہ لیا، 25% لوگوں نے. تو آج اگر لوگ جو ہیں وہ ابو 40% جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا واضح ہوگا. اور جس کے بھی حق میں ہوا، یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے، رزلٹ جو ہے وہ اب باکس میں بند ہو چکا ہے. تھوڑی دیر تک جب گنتی شروع ہوگی تو اس کے بعد سامنے آئے گا. تو جس کے بھی حق میں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک عوامی تائید ہوگی. کوئی اپنے طور پہ جو مرضی اس کو مانی پہناتا رہے. صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح جمشید اقبال سیما نے تشدد کیا، فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. دوسرا شہباز جی کا یہ کہنا ہے کہ وارنٹس کے بغیر ان کو گرفتار کیے. نقص امن میں خدشہ ہو تو وہ وارنٹس لازمی چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بغیر بھی گرفتاری نہیں، اگر نقش امن میں کوئی خلل ہو اور امیجیٹ ریکوائرمنٹ ہو تو جو پولیس آفیسر ہے اسے اختیار حاصل ہے CRPC کے تحت کہ وہ ایسے کسی بھی فرد کو جو اس وقت اس بات کا سبب بن رہا ہے اسے جو ہے وہ گرفتار کر سکتا ہے. اور شہباز گل صاحب کا وہاں پہ جو رویہ جو میں نے سنا ہے یا مجھے تھرو میڈیا بھی معلوم ہے، بڑا obnoxious ہے. وہ وہاں پہ کافی دیر سے انتظامیہ جو ہے وہ ان کو سمجھا رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے کہ وہ بیہیو کریں، لیکن وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہاں کے امن و امان کی جو ہے وہ صورتحال پیدا کریں. حالانکہ وہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہے، وہ پولنگ اسٹیشن سے دور ہیں. وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے گھر پہ ہیں، اور انہیں انتظامیہ نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، ہم آپ کو سیکورٹی دیتے ہیں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. لیکن وہ بضد ہے کہ جی میں نے انہی لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے جو لوگ ہماری نظر میں اس وقت جو ہے وہ غیر قانونی اسلحہ رکھے ہوئے ہیں، یا وہ جو کمپنی ہے وہ بین ہو چکی ہے، اس کا آپریشن جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. جمشید اقبال دیکھیں، اس کے خلاف ابھی تک کوئی FIR تو لانچ نہیں ہوئی. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت اگر وہاں پہ کوئی ایسا عمل ہو جاتا تو ہو سکتا تھا. تو اب ان کے خلاف میری اطلاع کے مطابق جمشید اقبال صاحب کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہ تو موصول ہوئی ہے، نہ کوئی FIR کا اندراج ہوا ہے. اگر کوئی FIR کا اندراج ہوتا ہے تو انکوائری ہوگی اور اس کے مطابق جو رزلٹ ہوگا، اگر وہ گناہ گار ہوئے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ بس پیر صاحب پاگل ہوئے ہیں. یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ کسی کے فیکٹری کے اوپر جا کے انہوں نے دھاوا بول دیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے کرنا جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. میرا خیال ہے کہ شاہ محمود صاحب کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ الیکشن لوز کر چکے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، اور اب وہ کوئی بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ بعد میں وہ کہہ سکیں کہ جی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں میرے خلاف جو ہے وہ دھاندلی ہو رہی ہے، میں تو پہلے ہی اس بات کا شور کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس صورت میں جو ہے نا وہ یہ جا کے کسی کی فیکٹری کے اوپر حملہ ہوئے ہیں. الیکشن جو ہے وہ آج حلقے کی جو اطلاعات ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 70-30 چل رہا تھا. پولنگ جو کیمپس ہیں، پولنگ کیمپس کے اوپر جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے. اچھا، شہباز گل صاحب کو کن چارجز پہ گرفتار کیا تعالیٰ نہیں دیکھیں، یہ کیونکہ لوکلی وہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور DPO مظفر گڑھ جو ہیں وہ اس صورتحال سے میں جو ہے وہ انچارج ہیں. تو انہوں نے کیونکہ وہاں پہ یہ نقص امن میں مخل ہو رہے تھے، امن و امان کی صورتحال پیدا کر رہے تھے، انہوں نے تو ان کو راستہ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ہار تو ہم نے جانا ہی ہے، تو گرفتار ہو جائیں گے تو چلو تھوڑی سی ہار جو ہے وہ باعزت ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس مقصد کے تحت انہوں نے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ شہباز گل نے گرفتاری دی ہے. حالانکہ ہمارا کوئی ایسا اسے گرفتار کرنے کا پروگرام نہیں ہے. شیخ رشید صاحب، یہ جو آگ لگ جائے گی اگر رزلٹ ہمارے حساب سے
نہیں، یہ شیخ رشید صاحب کو ہی آگ لگے گی. یہ شیخ رشید صاحب لوگوں کو آگ لگانے کے بڑے شوقین ہیں. سمجھو کہتے تھے کہ جی لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے. تو شیخ رشید صاحب حوصلہ کریں، یہ خود اپنے آپ کو آگ لگائیں تو انہیں نہیں روکا جائے گا اگر یہ خود کو لگائیں گے تو. عمران صاحب یہ بنی گالہ میں بھی ایک معاملہ چل رہا، فائرنگ کرنے کے بعد ایک شخص جو ہے بنی گالہ کے اندر داخل ہو گیا اور آج پولیس اس کی گرفتاری کے لیے بنی گالہ کی رہائش گاہ گئی ہے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ واقعی امین گنڈا پور کا گارڈ ہے جس نے وہ فائر کیا؟ کیونکہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، 2 سیکرٹ لارج تھے ان کے سسپیشن تو یہی ہے، یعنی شک یہی ہے. لیکن جب تک اس بارے میں کوئی گرفتاری ہو نہیں جاتی تو اس وقت تک جو ہے وہ کسی بات کو جو ہے وہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. اس بارے میں کوئی ویسے لیٹسٹ آج میرے پاس کوئی آج کی انفارمیشن نہیں ہے. رانا صاحب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی انتخابی عمل مکمل ہوتا ہے تو رزلٹ اناؤنس کے قریب جا کے حالات خراب ہوتے ہیں اور پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتی ہیں دھاندلی کا. اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے خاص طور پہ؟ دیکھیں جی، یہ انتظامات جو ہے وہ جس طرح سے صبح سے چلے آ رہے ہیں ان کو فردر فورٹیفائی کیا گیا ہے. میں نے جو اپیل کی ہے الیکشن کمیشن سے کہ اس بات کو انشور کریں، یقیناً انہوں نے کیا ہوگا کہ فارم 45 کے اوپر رزلٹ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ دیں. معاملہ وہاں پہ اس وقت بنتا ہے کہ جب فارم کے اوپر رزلٹ نہیں دیا جاتا اور پھر بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہار رہا ہوتا ہے نا وہ پھر وہاں سے بھاگنے کی یا وہاں پہ کوئی خرابی کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایسی خرابی جو ہے وہ ہونے نہیں دیں گے. پوری طرح سے حساس پولنگ اسٹیشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیوٹی موجود ہے اور خاص طور پہ جو مسلح پاک و فوج اور رینجرز اور ایف سی کے لوگ جو ہیں وہ کیو آر ایف کے کوئک رسپانس فورس کے طور پہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. کسی جگہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے. سب اسلحہ بردار کتنے صوبے میں پکڑے گئے ہیں؟ اسلحہ بردار کوئی نظر ہی نہیں آیا بس. ہاں، اسلحہ بردار جو ہے نا وہ چھپ گئے ہیں.